محمود خلیل نہ۔ اب مظاہرے کیمپس سے عدالت کے باہر منتقل ہو گئے ہیں، جہاں محمود خلیل کے حامی ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ محمود خلیل صدر ٹرمپ کے پرو فلسطینی طلباء کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے وعدے کا نشانہ بننے والے پہلے شخص ہیں۔ ان لوگوں میں جنہیں اظہار رائے کی آزادی خطرے میں محسوس ہو رہی ہے، ان میں ہالی ووڈ کی اداکارہ سوزن سارانڈون بھی شامل ہے۔ یہ ہمارے جمہوری اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ 30 سالہ محمود خلیل غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے رہنماؤں میں شامل تھے۔ ہمارا بنیادی مطالبہ اسرائیلی قبضے کی عمید کو ختم کرنا ہے۔ ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ محمود خلیل کو ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ اب تک وکلاء ان سے نجی طور پر بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو آئینی حق حاصل ہے کہ آپ کسی نظریے کا پرچار کر سکیں، چاہے وہ حکومت کو پسند نہ ہو۔ یہ ہماری جمہوریت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، جسے وہ حراست اور ملک بدری کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد تعلیمی اداروں اور پورے ملک میں ایک خوف پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ ہماری سیاسی پوزیشنز، خاص طور پر ریپبلکن پارٹی سے اختلاف کریں گے تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وائٹ ہاؤس نے محمود خلیل کی ایک تصویر کے ساتھ شالوم کا کیپشن دے کر ٹویٹ کیا۔ انتظامیہ کے عہدیدار طاقت کے استعمال کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ آزادی اظہار کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں امریکہ میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جب آپ امریکی ویزا کے لیے درخواست دیتے ہیں تو ہمیں کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے اسے مسترد کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ محمود خلیل کی بیوی کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں، اور جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جسے آپ کسی بھی بحران میں اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے، کیونکہ وہ حالات کو پرسکون کرنے کا ہنر جانتا ہے اور لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ محمود خلیل کی گرفتاری کے بعد نیو یارک میں مظاہرین ان کے حق میں نکلے ہیں اور وہ عدالت کے باہر بھی موجود تھے۔ انہیں خدشہ ہے کہ یہ کیس ایکٹیویزم پر برے اثرات مرتب کر سکتا ہے اور ایک خطرناک مثال قائم کر سکتا ہے۔ یہ سماعت ایک طویل قانونی جنگ کا نقطۂ آغاز بھی ہو سکتی ہے۔